حضرت علی 600 میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ابو طالب اور والدہ فاطمہ بنت اسد تھیں۔ آپ کا نام علی رکھا گیا۔ رسول اللہ سے بچپن ہی سے قریبی تعلق تھا کیونکہ اب بچپن میں ہی حضور کے گھر میں پرورش پانے لگے۔ جب حضور اکرم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت علی شامل تھے۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 10 سال تھی۔ یوں وہ سب سے پہلے نوجوان مسلمان کہلائے۔ جب کفار نے رسول اکرم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو اپنے حضرت علی کو اپنی جگہ بستر پر سونے کے لیے کہا۔ حضرت علی نے بہادری سے یہ ذمہ داری قبول کی۔ اس رات کو لیلۃ الانبیت کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام کی تاریخ کا نہایت اہم واقعہ تھا۔ حضرت علی تقریباً تمام بڑی جنگوں میں شریک رہے۔ جنگ بدر اپنے کئی نامور کفار کو شکست دی۔ جنگ احد حضور کے ساتھ بہادری سے لڑے۔ خیبر کا مرکہ قلعہ خیبر کا دروازہ حضرت علی نے تنہا کھولا۔ رسول اکرم نے فرمایا، کل میں پرچم ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلے دن یہ پرچم حضرت علی کو دیا گیا اور انہوں نے فتح حاصل کی۔ حضرت علی کو اباب العلم علم کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ نہایت فصیح الکلام تھے، ان کی خطابت اور فیصلے ہمیشہ عدل و انصاف پر مبنی ہوتے۔ رسول اکرم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے بعد 656 میں حضرت علی خلیفہ منتخب ہوئے۔ ان کے دور خلافت میں کئی فتنوں اور جنگوں کا سامنا رہا۔ جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ ناروان، یہ جنگیں مسلمانوں کے اندرونی اختلافات کی وجہ سے ہوئیں۔ حضرت علی نے ہمیشہ صلح اور عدل کو ترجیح دی لیکن حالات نے انہیں جنگ پر مجبور کیا۔ حضرت علی کو 40 ہجری میں ایک خارجی ابن ملجم نے کوفہ کی مسجد میں فجر کی نماز کے وقت تلوار سے زخمی کیا۔ چند دن بعد آپ شہید ہو گئے۔ آپ کی عمر اس وقت تقریباً 63 سال تھی۔ القاب اور خصوصیات: شان خدا، مشکل کشا، باب العلم، کرم اللہ وجہہ۔ حضرت علی کی زندگی سے ہمیں یہ اسباق ملتے ہیں: بہادری اور قربانی کا جذبہ، علم اور عدل کی اہمیت، صبر اور برداشت، اللہ اور رسول سے محبت،